السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ آپ کے سامنے آفت کی ایپیسوڈ 67 پیش کی جا رہی ہے، جو ہر پل جیو والوں نے پیش کی ہے۔ اب میرا ڈرامے پہ ریویو ہوتا ہے شروع۔ آپ غور سے دیکھیے اور غور سے سنیے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہمیشہ میں دکھاتا ہوں پوسٹ پہ ٹیلی ویژن کے، اس کے بارے میں صرف تھوڑی سی گفتگو کروں گا، باقی کہانی کا حوالہ بتاؤں گا، ریویو کروں گا اس کو۔ جو کہانی میں آپ جس طرح دیکھتے ہیں ڈرامے کو، ہو بہو آپ تصور میں وہی دیکھیں گے اگر نہیں دیکھا، اور پھر مزہ بھی آئے گا۔ دیکھیے، یہ جو کھڑی ہے اور ٹیلی فون کر رہی ہے، یہ جو ہے نوکرانی ہے اس گھر کی، یعنی مختار صاحب کے گھر کی یہ نوکرانی ہے۔ اور وہ سامنے جو بیٹھی ہے پلنگ کے اوپر، بستر کے اوپر، بیڈ کے اوپر، وہ ہے ورشا، جو ان کے رضا کر کے ہے، اس کا سگا باپ ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی یہ بیٹی ہے۔ اتنا تعارف ہو گیا۔ اب آپ بولیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فوٹو آپ نے لگا تو دی ہے۔ فوٹو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھاؤں میں۔ یہ ریویو کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اندر ڈرامے میں کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ یہ جو ہے نوکرانی جب جاتی ہے ادھر اسپتال میں، وہ اگلی قسط میں بتایا گیا، تو اس کو پریشان دیکھتی ہے، اور پھر اس کو آپ کو میں نے بتایا اگلی قسط میں، تو نرس بھی دوغلی ملی ہوئی ہے۔ جو آج کل کا ماحول ہے وہ دکھایا گیا۔ اس کو پیسے چاہیے، اس کو پیسے کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ اس سے ہمدردی کرتی ہے لڑکی سے، کیونکہ اس کے ساتھ کافی سالوں سے رہ رہی ہے، اور اس کو بھی شاید تھوڑا بہت مال وال وہ بتا رہی ہوگی، تو اس نے اس کے کہنے پہ اس کو راضی کر رہی ہے لڑکی کو، کہ دیکھو ایسی بات ہے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اور جب بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب مال کہیں سے آنا ہوتا ہے تو اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، تو وہ فوراً چو کر دیتے۔ بہرحال اس نے ٹیلی فون کیا، وہ جعلی ڈبہ جو پیر ہوتے ہیں نا، اس کو پروفیسر نام رکھا ہے اس نے، تو آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے اس کے حساب سے اس کو ٹیلی فون کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ بڑی پریشانیاں ہیں، اور یہ ہمارے یہ گھر میں اس کا باپ انتقال ہو گیا، اس کا نام رضا ہے، تو آپ جو ہے اس کی ماں جو ہے اس کے خیالوں میں آتی ہے، اس کی ماں انتقال کر گئی ہے، وہ بار بار آتی ہے، اس کو پریشان کرتی ہے، تو یہ بیماری ہے کیا ہے یہ؟ تو اس لیے وہ اسپتال میں بہت دوائیاں کھا رہی ہے، اور کنٹینیو کھائی چلی جا رہی ہے، لیکن یہ بیماری جا نہیں رہی ہے۔ کافی عرصے سے اس کی ماں آتی ہے، اس کو نصیحتیں کرتی ہے، بولتی ہے، یہ دیکھتی ہے، اب یہ بیماری آپ حل کریں گے۔ تو اس کے بعد جب اس سے بات ہو جاتی ہے، تو وہ بھی بات پھر کرتا ہے ورشا سے، کہ اس جو آدمی کو یہ پریشانی اس سے بات کراؤ، تو وہ بات کراتا ہے۔ تو وہ بات یہی کرتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے تو مجھے سب صحیح بتاؤ، کون کون لوگ ہیں، کیا کیا نام ہے، کیا رہتے ہیں، باپ کا نام، ماں کا نام، سب کا نام پوچھتا ہے وہ، پھر کہتا ہے کہ سچ سب چیزیں بتاؤ، اور ظاہری بات ہے پھر نادان کی دوستی ہو، جی کا جنجال بولتے ہیں نا، وہی ہوتا ہے، اور اس کو اپنی بیماری دور کرنی ہوتی ہے، تو اس کو بتا دیتی سارا۔
کہ میری ماں کو مارا گیا ہے میرے مترے باپ نے. مترے سے مراد ہے اور سوتیلا باپ ہے. ساری اسٹوری بتا دیتی ہے اس کو. تو جب اسٹوریاں سب سن لیتا ہو تو اس کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سارے خاندانوں کے جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں سب کے فوٹو چاہیے مجھے اور فوٹو بھیجو مجھے. اور فوٹو بھیجنے کے لیے راضی ہو جاتی. جب بھی ٹیلی فون چھوڑ دیتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے بات تو اس کو بڑی زہریلی مسکراہٹ میں نے دیکھا. یعنی وہ جو پروفیسر صاحب ہے مسکرا رہا ہے یعنی اس نے اپنا کام اس کا ہو گیا. اب یہ اسٹوری یہ ہے کہ یہ جب وہاں اس کو سوتیلے باپ کو ملنے جاتے ہیں تو یہ ضد کرتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ ملاقات کرانے دو. میں بھی اس کی پیشی پہ جاؤں گی. جبکہ وہ منع کرتے ہیں, مختار صاحب بھی منع کرتے ہیں اور وجہ بھی منع کرتے ہیں کہ آپ کے جانے کا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے, پیشی ہے ہم دونوں چلے جائیں گے. بولا نہیں مجھے جانا ہے. اچھا وہ ضد کرتی ہے اور بیمار بھی ہے. مختار صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی طبیعت ایسی ہے بیٹا تو وجہ کو راضی کرتا ہے, چلو لے چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں. وہاں پولیس والے بھی ہوتے ہیں, گاڑی میں بھی یہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا سوتیلا باپ. تو اس کو باہر نکالتے ہیں تو وہ وکیل سے بات کرتے ہیں. وہ یہ بات یہی کرتے ہیں کہ 2-4 منٹ یہ کہتی ہے مجھے بات کرنی ہے سوتیلے باپ سے. تو وکیل ڈسکس کر کے بتایا ٹھیک ہے آپ والدہ سے کھڑے ہو جائیں لیکن ہم بھی یہیں ہوں گے, تنہائی میں بات کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ اور وہ نکلتا ہے اور وہی اپنی دعائیں دیتا ہے. چالاکیاں اور شاطر تو ہے وہ. میرے بیٹے میری بچی دنیا کے لوگ آ رہے تھے ملنے, میں سمجھا آپ بھی آئیں گی اور آپ نہیں آئے, آپ کو آنا چاہیے تھا, میں نے نہیں مارا. یوں کر کے نہ وہ جھوٹے آنسو بہاتا ہے. اور بہانے کے بعد بات کرتا ہے اس سے تو وہ لوگ وکیل اجازت دے دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے 5 منٹ لے لو ہم یہیں ہیں بات کر لو کیا کرنا ہے. تو سامنے ہی اس سے پھر بات کر رہا ہوتا ہے تو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے چھڑا لو, میں نے کچھ نہیں کیا, یہ سب انہی کا کہنا ہے, انہوں نے کروایا. بہرحال کہانی لمبی ہو جائے گی. اسی دوران جو ہے یہ ایک دم سے جھک کے اس کے قدموں میں گرتا ہے اس کا سوتیلا باپ اور معافیا مانگتا ہے اور گر کے گر گڑاتا ہے. تو جیسے گر گڑاتا ہے ایسے ہی وہ وجہ دیکھتا ہے, بولتا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچا دے اور بعد میں تو کوئی پھر مسئلہ ہی رہے گا. تھا فوراً جاتا ہے دوڑتا ہوا وہیں کھڑا ہوتا ہے اور وریشا کو اسے ہاتھ سے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا ہے, بولتا ہے چلو بس ہو گیا بات. اور پھر اس کو واقع پولیس والے لے جاتے. ٹھیک ہے اب یہ جب اس نے سب بات کر لی تو اب اسٹوری تھوڑی سی سن لو. یہ ساری آج کی بات. اس کے بعد صفا جو ہے نا وہ ہے کہ جو بیوی ہے اپنا کام کرنے کا اجازت مل جاتی ہے. وہ آتا ہے سلام دعا کرتا, آتے ہی بچے کو پیار کرتا ہے. وہ ناراض ہوتی ہے, بات یہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرے کو سہیلی نے فون کیا اور مجھے بہت یہ شدت سے مجھے اب میرا بیٹا ہے, میں اس کو سنبھالوں یا ادھر کام کروں, بڑی مشکل ہو گئی. اب اس کا جب سے بچہ ہوا بیٹا ہوا بچے کا تو وہ تو بالکل ہی تھلے ہی لگ گیا معذرت کے ساتھ. کہتا کوئی بات نہیں میں سنبھال لوں گا, میرے گھر والے سنبھال لیں گے. ایسی بات کرتا جیسے کچھ ہے ہی نہیں. سچویشن سب جانتا ہو لیکن اس کو خوش کرنا ہے نا جوڑو کو. جبھی تو کہتے ہیں جوڑو کا غلام. اب یہ باہر کا کام
پہ جا، اور وجہ اس نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کا خیال کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ ورشا کی ماں اس کے خیالوں میں آتی ہے، وہ اپنے بڑے ابو کے ساتھ کورٹ میں جانے کا بولتی ہے۔ وہ تو قصہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اور اب وہ تو کام پہ چلی جائے گی، اب پیچھے رہ گئے یہ ان کی وجہ کی ماں اور یہ سب۔ اب بچے کو سنبھالنا، اور بار بار آپ کو خیر اگلی قسط میں بتایا جائے گا۔ اب وہ راستہ تو خیر وہ کلیئر کر دیا، تو وہ تو جائے گی کام پہ، پیچھے رہ گیا بچہ، اور یہ بھی کام پہ جاتا ہے، اور پیچھے رہ گئے صرف یہی رہ گئی گھر کے اندر، یا اس کی ماں ہے یا اس کی دادی ہے۔ آپ دیکھیے، بہرحال میں ابھی سے کوئی آگے سے بتا نہیں رہا ہوں کہ یہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، جب ڈرامہ دیکھے گا تو ہوگا۔ بہرحال کہ کیا یہ بچہ صحیح سلامت کھیل کود کر رہا ہے یا اس کے ساتھ بھی کچھ معاملہ ہوتا، وہ آپ اگلی قسط میں دیکھیے گا۔ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہوتا تو پھر بات کیا تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے فوراً اس کے بعد تو میں نے ساری کہانی بتا دی آپ کو، ڈونگی بابا کی، اس کی وہ بس یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈونگی بابا کا یہ نام ہم دے گا، کرے گا، جائے گی خود جائے گی یا یہ جائے گی نوکرانی جائے گی، کس طرح سے کمبینیشن ہوگا۔ ابھی تو ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، اور دوسرا بچہ جو اکیلا رہے گا، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں دیکھ لوں گا، اور گھر والے دیکھ لیں گے، خود تو آفس میں جائے گا، اور بیگم کو بھی اس نے اجازت دے دی۔ جو دیکھنے والے دونوں غائب، رہی اس کی ماں، تو ماں کے اور کام نہیں ہے کیا؟ چلو دیکھیں گے، کوئی بات نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کہانی میں ٹوسٹ ہوگا اور کہانی بڑھے گی، اور یہ اب جادو ٹونا آ گیا ہے، تو میرے خیال ہے آپ کو مبارک ہو کہ 5-6 قسطیں تو مل ہی جائے گی اور مزید، کیونکہ چلو خیر، میں ریویو کر رہا ہوں اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں کر رہا، یہ ریویو میں یہی ہو، تو آپ اس کا انتظار کریں اپنے کیا کہتے ہیں، اور مجھے اجازت دیں، بہت زیادہ ہو گیا، زیادہ تھوڑے کو زیادہ سمجھو۔ اللہ حافظ۔ USA کیلیفورنیا کانکرڈ سے، بائے۔